بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کاتبین وحی میں سے تھے۔ حدیث میں مذکور ہے اسی صحیح مسلم کی کہ وہ وحی لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور ان کی ملاقات حضرت ابوبکر سے ہوئی رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابوبکر نے ملاقات میں کہا کہ آپ کیسے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ میں تو منافق ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہی؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ میری کیفیت ایسی ہی ہے کہ میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہوں اور آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جنت اور جہنم کو، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آتا ہوں اپنی بیوی بچوں میں اور اپنے مال میں تو میں یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہوں، اس لیے میں منافق ہو گیا ہوں۔ اصل میں منافق عربی زبان میں کہتے ہیں وہ آدمی جو دل میں کچھ رکھتا ہے اور ظاہر میں کچھ اور ہو۔ چونکہ نبی کے سامنے دل میں کچھ اور ہے، گھر جانے کے بعد کچھ اور ہو گیا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ میں بھی منافق ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو بالکل میرا بھی یہی معاملہ ہے کہ رسول کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنا ایمان ان کا بڑھ جاتا تھا، انہیں ایسے لگتا تھا کہ اپنی آنکھوں سے وہ جنت کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر جانے کے بعد ویسا نہیں ہوتا۔ ابوبکر صدیق بھی ان کے ساتھ ہو گئے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ نے بھی ملاقات کے ساتھ حنظلہ سے پوچھا، حضرت حنظلہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت حنظلہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیسی بات آپ نے کہی؟ اللہ کے نبی جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھتا ہوں، اور جب میں چلا جاتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں میں بھول گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا ایک ایک گھڑی کا یہ معاملہ ہے کہ جب کوئی آدمی علم کی مجلس میں ہوتا ہے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث کا اس پر اثر ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، گھر جانے کے بعد وہ کیفیت گھٹ جاتی ہے۔ تو یہ نفاق نہیں ہے، ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا ہے۔ الگ الگ گھڑی ہے، ایک گھڑی گھر میں ہوتی ہے، ایک گھڑی اللہ کے ساتھ مجلس علم میں، یہ الگ الگ گھڑی کی بات ہے، منافقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے آگے کہا قسم کھا کر کے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہی کیفیت جو تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے اور ذکر میں ہوتی ہے، یہی کیفیت اگر گھر میں جانے کے بعد بھی رہے گی تو اللہ کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، یعنی تمہیں اپنی آنکھوں سے فرشتے نظر آنے لگیں گے اور فرشتے راستوں میں تمہیں سلام کریں گے۔ یعنی ایمان کی ایسی کیفیت اگر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو پھر فرشتے ہم کو نظر آنے لگیں گے، وہ ہمیں سلام کرنے لگیں گے، مصافحہ کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے واضح کیا صحابی کو کہ یہ منافقت نہیں ہے۔ اس حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ دینی مجالس میں شرکت ایمان میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور یہ بہت مطلوبہ چیز ہے شریعت میں کہ ایمان کا بڑھنا اسے بہت فائدہ دیتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی علماء کی مجلسوں سے دور جاتا ہے، چلا جاتا ہے کبھی، اور اس کے دل میں تازہ ہوتا ہے اس کا ایمان، وہیں بیٹھ کر وہ توبہ کر لیتا ہے، گھر جانے تک اس کے اوپر ایک بھی گناہ نہیں باقی رہتا، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بڑھنے کے ساتھ ہی اس کا عمل بہت پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجالس علم میں دروس میں بیٹھنے کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک دین کے سیکھنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کر ہم علم حاصل کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلے جب یوٹیوب ابتدا میں آیا اور علماء کے بیانات اس میں آنے لگے، لوگوں نے کہا اب تو علم آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کا بھی ویسے ہی معاملہ ہوا جیسے ان مجالس کا ہے کہ اس میں کتنے لوگ بیٹھ پاتے ہیں، کتنے لوگ کتنی دیر سن پاتے ہیں، وہی معاملہ یوٹیوب کا بھی ہو گیا۔
کتنے لوگ ہیں جو پورا لیکچر سنتے ہیں اس میں، کتنے لوگ ہیں جو پورا لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں اس میں۔ دین کے سیکھنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ اسی لیے بعض سلف سے پوچھا گیا کہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ قرآن تو ہمارے پاس ہے، حدیثیں ہمارے پاس ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن ہے، لوگ گمراہ کیسے ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہود و نصارہ کے پاس بھی ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، گمراہ نہیں ہو گئے؟ کتابیں رکھنے سے ہدایت نہیں آئے گی، جب تک اس کتاب کو سننے پڑھنے والے لوگ نہیں ہوں گے ہدایت اسی میں رہے گی۔ اب قرآن ہماری مسجد میں ہے، ہدایت اسی میں باقی رہے گی، جب تک اسے کھول کر کے کوئی آدمی حاصل نہیں کرے گا اس تک وہ کیسے آئے گی؟ تو امت کی ہدایت اسی میں ہے۔ جب تک ہم سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو جاری نہیں رکھیں گے ہمارے پاس علم کے بقا کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور صرف کتابوں کا ہمارے پاس موجود ہونا، یوٹیوب پر علماء کے بیانات کا ہونا، یہ کچھ نفع نہیں دے گا۔ آپ کے پاس 1000 بیانات یوٹیوب پر ہوں، آپ کے فون میں ہو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے مصحف آپ کے موبائل پہ ہو، گھر پہ ہو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اسے کھولتے نہیں، جب تک آپ پڑھتے نہیں، سنتے نہیں۔ لہٰذا اس کی عادت بنانے کی ضرورت ہے، اور ہر مومن کوشش کرے کہ روزانہ علم کا کچھ حصہ ضرور اسے معلوم ہو، کچھ نہ کچھ معلومات میں اس کا اضافہ ہو۔ آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آنے والی نسل کے لیے بھی ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے اگر ہمیں خود علم نہ ہو؟ اور بچوں کو بھی عادت ڈالیں کہ وہ بھی مجالس علم میں بیٹھنے کے عادی ہوں، اس پر صبر کرنے والے ہوں، تھکنے والے نہ ہوں۔ مجلس علم میں بیٹھ کر کے جلدی سے تھک جانا، شیطان کبھی نہیں چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح سے بیٹھ کر کے علم حاصل کریں۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک اثر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شیطان کو کتنا ناپسند ہے اللہ کا تذکرہ کرنا، کتنا ناپسند ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ کوشش کرو رات میں جب نیند نہ آئے آپ کو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فَلْيَذْكُرِ اللَّهِ، نیند نہ آئے تو ذکر شروع کرو، ذکر شروع کرنے کے ساتھ ہی نیند آ جائے گی۔ کیوں؟ کون ہے جو نیند لاتا ہے؟ وہ شیطان ہے جو آپ کو تھپکیاں دیتا ہے اور آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھو۔ شیطان یہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تذکرہ کریں۔ مجلس علم میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بھی مشقت کا سبب ہے، وہی ہم آپس میں گفتگو، بیٹھکیں، چائے نوشی، کھانا پینا، ملاقات، گھومنا پھرنا، اور موبائل پر کتنا وقت ہمارا لگتا ہے۔ اور کیا بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم صبر نہیں کر پاتے، کیونکہ شیطان ہے جو نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جانیں، پہچانیں اور ان سے اس کی اصلاح ہو، اس لیے شیطان اسے مسلسل روکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مجالس علم میں بیٹھنے کے عادی ہوں۔ صرف روزانہ ہم بیٹھتے ہیں، ایسی عادت ہونا چاہیے آپ سفر پہ بھی ہوں، آپ کے پاس وقت ہے، کہیں درس ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس شہر میں آپ ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، جائیے اور سنیے اور صبر کرنے کی عادت ڈالیے۔ اس لیے کہ یہ عادت ہماری آخرت کا توشہ بھی ہے، دنیاوی اصلاح بھی ہے، ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے، اور آنے والی نسل کی صحیح تربیت بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی مجالس میں شرکت کو توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ بلوغ المرام کتاب الجامع کا درس جاری رہے گا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔